السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد عاقب اور آپ دیکھ رہے ہیں حافظ ٹیک۔ قرآن مجید کی سورہ النجم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے پھر کیا تم نے لات اور عزی کو دیکھا اور تیسری ایک اور ان کی دیوی منات کو؟ کیا تمہارے لیے لڑکے ہیں اور اس کے لیے لڑکیاں؟ یہ تو اس وقت کا ناانصافی کی تقسیم ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ مشرکین کو ڈانٹ رہا ہے کیونکہ وہ بتوں کی اور اللہ کے سوا دوسروں کی پرستی کرنے میں لگ گئے تھے۔ جس طرح خلیل اللہ نے بحکم اللہ کے بیت اللہ بنایا، یہ لوگ بھی اپنے معبودان باطل کے پرستش گدھے بنانے لگے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے قریش مکہ نے مکہ کے لوگ کئی سارے بتوں کی پرستش کرنے لگے۔ ان میں سے 3 سب سے بڑے اور مشہور بت ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، جیسے کہ ابھی پچھلی آیت میں بیان ہوا ہے۔ ان میں سب سے بڑا جو بت تھا اس کا نام تھا لات۔ یہ ایک سفید پتھر منقش تھا جس پر قبا بنا رکھا تھا، غلاف چڑھائے جاتے تھے، مجاور، محافظ اور جارب کش مقرر تھے۔ اس کے آس پاس کی جگہ مثلاً حرم کی حرمت اور بزرگی والے جانتے تھے۔ یہ لات نامی بت اہل طائف کا تھا، قبیلہ ثقیف اس کا پجاری اور اس کا متولی تھا۔ قریش کے سوا باقی اور سب پر یہ لوگ اپنا فخر جتاتے تھے۔ ابن حریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے لفظ اللہ سے لات بنایا تھا، وہ اس کو نعوذ باللہ اللہ کا مؤنث بنایا تھا۔ اللہ کی ذات تمام شریکوں سے پاک ہے۔ ایک قرات میں لفظ لات تا کی تشدید کے ساتھ بیان کیا ہے، یعنی گھولنے والا۔ اسے لات اس معنی میں اس لیے کہتے تھے کہ یہ ایک نیک شخص تھا۔ موسم حج میں حاجیوں کو ستو گھول کر پلاتا تھا۔ ستو جو کہ ایک گندم سے تیار ہوتا ہے، وہ یہ لوگوں کو بنا کر گھول کر پلاتا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد لوگوں نے اس کی قبر پر مجاورت شروع کر دیے، آہستہ آہستہ عبادت کرنا بھی شروع کر دی۔ اسی طرح لفظ عزیز سے لیا گیا ہے۔ مکہ اور طائف کے درمیان نخلا میں ایک درخت تھا، اس پر بھی قبا بنا ہوا تھا، چادریں چڑھی ہوئی تھی۔ قریش اس کی عظمت کرتے تھے۔ ابو سفیان نے عہد والے دن بھی کہا تھا عزی ہمارا ہے، تمہارا نہیں، جس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلوایا تھا اللہ ہمارا ولی ہے، تمہارا ولی کوئی نہیں۔ صحیح بخاری میں ہے جو شخص لات عزی کی قسم کھا بیٹھے اسے چاہیے کہ وہ فوراً لا الہ الا اللہ کہہ لے، اور جو اپنے ساتھی سے یہ کہہ دے کہ آؤ جوا کھیلیں اسے صدقہ کرنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانہ میں چونکہ اس کی قسم کھائی جاتی تھی، تو اب اسلام کے بعد اگر کسی کی زبان سے اگلی عادت کے موافق یہ الفاظ نکل جائیں تو اسے کلمہ پڑھ لینا چاہیے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اسی طرح لات و عزی کی قسم کھا بیٹھے، جس پر لوگوں نے انہیں متنبہ کیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لو، اور 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنی بائیں جانب تھوک دو، اور آئندہ سے ایسا نہ کرنا۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان قدید کے پاس مثلل میں منات تھا۔ قبیلہ خزاع اور اوس اور خزرج جاہلیت میں اس کی بہت عظمت کرتے تھے، یہیں سے احرام باندھ کر وہ حج کے لیے جاتے تھے۔ اسی طرح ان 3 کی شہرت بہت زیادہ تھی، اس لیے یہاں صرف ان 3 کا ہی بیان فرمایا ہے۔ ان مقامات کا یہ لوگ طواف بھی کرتے تھے، قربانیوں کے جانور وہاں لے جاتے تھے، ان کے نام پر جانور چڑھائے جاتے تھے۔ باوجود اس کے کہ یہ سب لوگ کعبہ کی حرمت و عظمت کے قائل بھی تھے، کعبہ کو مسجد ابراہیم بھی مانتے تھے اور اس کی خاطر خواہ میں توقیر بھی کرتے تھے۔ سیرت ابن اسحاق میں یہ ہے کہ قریش اور بنو کنانہ عزی کے پجاری تھے جو کہ نخلا میں تھا۔ اس کا نگہبان اور اس کے متولی قبیلہ بنو شیبان تھا جو قبیلہ سلیم کی شاخ تھا، اور بنو ہاشم کے ساتھ ان کا بھائی چارہ بھی تھا۔ اس بت کے توڑنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو
بھیجا تھا جنہوں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور ساتھ میں یہ کلمات بھی دہراتے تھے، یا عزی کفرانک لا سبحانک انی رأیت اللہ قد اہانک۔ اے عزی، میں تمہارا منکر ہوں نہ کہ تمہاری پاکی بیان کرنے والا۔ میرا ایمان ہے کہ تیری عزت کو اللہ تعالیٰ نے خاک میں ملا دیا۔ یہ ببول کے 3 درختوں پر مشتمل تھا، اور ان ببول کے 3 درختوں کو بھی کاٹ ڈالا گیا، اور ان پر جو قبا تھا اسے بھی ڈھا دیا گیا۔ اور حضرت خالد بن ولید واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے کچھ نہیں کیا، لوٹ کر پھر جاؤ، لوٹ کر پھر دوبارہ جاؤ۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوبارہ تشریف لے جانے پر وہاں کے محافظ اور خدام نے بڑے بڑے مکر و فریب کیے اور خوب غل مچا مچا کر یا عزی کے نعرے لگائے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوں دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک ننگی عورت ہے جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور وہ اپنے سر پر مٹی ڈال رہی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تلوار نکالی اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا، اور واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر خبر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عزی یہی عورت تھی۔ لات قبلہ ثقیف کے بت کا نام تھا جو طائف میں تھا۔ اس کی تولیت اور مجاورت بنو معتب میں بھی تھی۔ یہاں اس کے ڈھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیرہ بن شعبہ اور ابو سفیان صغر بن حرب رضی اللہ تعالی عنہم کو بھیجا تھا، جنہوں نے اسے معدوم کر کے اس کی جگہ مسجد بنا دی تھی۔ اور منات اوس اور خزرج اور اس کے ہم خیال لوگوں کا بت تھا۔ یہ مثلل کی طرف سمندر کے کنارے قدیم تھا۔ یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، اور آپ نے اس کے ریزے ریزے کر دیے۔ بعض کا قول ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھوں سے یہ کفرستان فنا کیا۔ یہ تھے لات، عزی اور منات، جن کو مکہ کے پجاری پوجا کرتے تھے۔ اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔